السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ مسئلہ فدق کی حقیقت سے واقف ہیں؟ مسئلہ فدق ان مسائل میں سے ہے جس پر بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا اور بہت زیادہ جھوٹی روایات کو بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ جب مسئلہ فدق کے متعلق کچھ نابلد لوگ جھوٹی روایتیں اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سننے والا شاید سمجھتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، اور سننے والے کا ذہن خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں بن جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ ایک طرف اہل اسلام کا موقف ہے اور ایک طرف اہل تشیع کا موقف ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ فدق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی مسئلہ فدق کے متعلق پارٹ 1 کے اندر ہم نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، جس میں فدق کی تعریف اہل اسلام کی نظر میں اور اہل تشیع کی نظر میں، پھر اہل تشیع کا مسئلہ فدق کے اوپر ایک اعتراض، اور اس اعتراض میں وہ قرآن مجید کی جن جن آیات کا سہارا لے کر قرآن مجید کی ان آیات کے غلط ترجمے اور تشریح کر کے اپنے موقف کو بھونڈے طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں وہ 6 آیات پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی تھی، اور ان میں سے پہلی آیت کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 2 جو وہ پیش کرتے ہیں، وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داود۔ اس آیت کا لفظی معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو انبیاء کی مالی وراثت ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، سیدھا سا جواب ہے کہ یہاں وراثت سے مراد مالی میراث ہے ہی نہیں۔ جب مالی میراث ہی مراد نہیں ہے تو پھر دشمن کی طرف سے یہ اعتراض ان کا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ہم نے جواب دیا کہ یہ مالی میراث ہے ہی نہیں، اس پہ دلائل کیا ہیں، کیسے مالی میراث نہیں ہے؟ اس پہ پہلی دلیل وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داود کے بعد ہے إِنَّ ذَلِكَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ یہی ہے واضح فضیلت، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی ہے واضح فضیلت۔ اس میں اشارہ کا مشار الیہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا، فی الجوامع عن الصادق یعنی الملک والنبوۃ، صافی جلد 2 صفحہ نمبر 73 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس پہ دلیل نمبر 2 اصول کافی جلد 1 صفحہ 53 کے اندر یہ روایت ہے، وقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان سلیمان وارث داود وان محمدا وارث سلیمان۔ دلیل نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد 19 تک کتب تفسیر میں اور کتب تاریخ میں ملتی ہے۔ چنانچہ اہل تشیع کی کتاب ناسخ الطریق جلد 1 صفحہ نمبر 270 پر حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بیٹوں کے نام اس طرح لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1 امنون، نمبر 2 کالاب، نمبر 3 ابی شالوم، نمبر 4 ادینہ، نمبر 5 صفتیہ، نمبر 6 ازام۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 284 پر 11 بیٹوں کے نام تحریر کیے ہیں جو پہلے 6 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئے، نمبر 1 سامو، نمبر 2 ساخوب، نمبر 3 ناسان، نمبر 4 سلیمان، نمبر 5 یوخابار، نمبر 6 الشی، نمبر 7 نفاخ، نمبر 8 یقی، نمبر 9 ایسما، نمبر 10 علیدہ، نمبر 11 علی فلت۔ اور تفسیر عمدۃ البیان صفحہ نمبر 501 پر 19 بیٹوں کا ذکر موجود ہے۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں وَوَرِثَ سُلَیمَانُ مِنْ أَبِيهِ دَاوُودَ أَلْفُ فرس، معلوم ہوا کہ سورۃ النمل والی آیت میں مالی وراثت ہے جو متنازع فی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ وراثت قبضہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کا قبضہ ہے، یعنی ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب ایک اور اعتراض کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و علم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں حاصل تھا، نہ کہ وفات کے بعد، کما جاء فی القرآن وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما۔ ثابت ہوا
کہ ووارث سلیمان و داود سے مراد محض علمی وراثت نہیں بلکہ ترکے کی وراثت مراد ہے، یا دونوں مراد ہیں، ترکہ بھی اور علم بھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس اطراز سے معلوم ہوا کہ جو چیز کسی زندگی میں حاصل ہو اس کے مرنے کے بعد اس کو وراثت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ وفات کے بعد حاصل ہو۔ اس نظریہ کی تردید کے لیے ہم امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فروکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 پہ یہ روایت موجود ہے۔ عن زرارۃ عن ابی جعفر قال ووارث علی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووارثت فاطمہ ترکتہ۔ اس روایت کا ترجمہ ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہوئے اور حضرت فاطمہ آپ کے متروکات کی وارث ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علوم پیغمبر کی وفات کے بعد حاصل ہوئے، آپ کی زندگی میں حاصل نہ تھے؟ اس کا حوالہ سنی کتب سے ہے۔ ووارث سلیمان داود ای قام مقامہ فی النبوۃ والملک وصار نبیا ملکم بعد موت ابیہ داود علیہ السلام، تفسیر رول مانی جلد 4 صفحہ نمبر 170۔ آیت نمبر 3 یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس سے وہ انبیاء کی مالی وراثت کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جو سورہ مریم کے پہلے رکوع کے اندر ہے، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یرثنی ویرث من آل یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس عطا کر مجھے ایک لڑکا جو میرا وارث بنے اور حضرت یعقوب کی اولاد کا وارث بنے، اے پروردگار اس کو پسندیدہ بنا لو۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے بلکہ مراد علم شریعت ہے۔ یہاں مال کی وراثت مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کی نکاح میں مال اور دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہوتی ہی نہیں ہے۔ دنیا داروں کی نگاہ میں دنیاوی مال کی بڑی وقت ہوتی ہے اور ان کی یہی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا مال سوائے ہماری اولاد کے کہیں اور نہ جائے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس آیت کے ما قبل اور ما بعد کو سوچ سمجھ کر دیکھ لیا جائے تو علمی میراث کے علاوہ اور کوئی معنی تصور میں آ سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت کے ما قبل اشارہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے جو میرے پیچھے رہنے والے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس بات کا ڈر ہے کہ رشتہ دار چونکہ بدکار ہیں وہ میرے مال کو برے کاموں پر خرچ کریں گے اور یہ کام آپ کو پسند نہیں ہے، تو اس اندیشے کا علاج تو نہایت ہی آسان تھا کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ازروع شریعت خداوندی آپ کے رشتہ دار مال کے وارث ہیں اور قانون خداوندی میں آپ کا مال آپ کے رشتہ داروں کو دلاتا ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ گھبراہٹ احکام شریعت سے تھی، مال و دولت کی وجہ سے نہیں تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرے رشتہ دار میرے بعد علم شریعت پھیلانے میں اور دین اسلام کی تبلیغ میں کوتاہی کریں گے، تو یہ اندیشہ تو واقعتاً صحیح ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے عین مطابق ہے۔ اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی وراثت علم شریعت مراد ہوگی۔ اگر کوئی وراثت مال مراد لینے کی کوشش کرے گا تو آیت کے ما قبل کے خلاف کرے گا، اور اگر اس آیت میں دعائے زکریا کے ما بعد کو دیکھا جائے تو ارشاد خداوندی ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ناظرین، یہ وہی مولود ہے جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو حضرت یحییٰ کی صورت میں قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ کو حکم دیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر حضرت زکریا کی مراد مال کی وراثت ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو حکم دیتے کہ اے یحییٰ اس مال کو قوت سے پکڑو، تو پھر خذ الکتاب کے بجائے خذ المال مناسب تھا۔ لہٰذا اس آیت سے بھی
مالی میراث انبیاء کے ثابت کرنا یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور پارٹ 3 کے اندر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔